وقار حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتوں کا آج اس سلسلے کی آج اختتامی نشست ہے۔ حضرت لقمان اپنی نصیحتوں کے اعتبار سے عرب میں بڑے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنایا اور انہیں ہم نے ترتیب وار پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ میں اس کا مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت سے نوازا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو وہ واقعی صاحب حکمت ہوگا، اس کی حکمتیں واقعی، اس کی نصیحتیں اس لائق ہیں کہ انہیں دنیا کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اے میرے عزیز بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فرمان ہے 2 آیات میں۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز بیٹے، کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا رزق ہوا یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیری نیکی ہوئی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس نیکی کو، اس رزق کو تجھے عطا فرمائے گا، نیکی کا ثمر تجھے عطا فرمائے گا، رزق تجھے عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری نصیحت آپ نے فرمائی تھی کہ اے میرے عزیز بیٹے، نماز کو قائم رکھنا، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس راستے میں جو مصیبتیں تجھ پر آئیں ان پر صبر کرنا، یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ ہم نے آخری جو نشست جس میں ہم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اپنے رخسار کو سخت نہ کرنا، اپنے رخسار کو سخت نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جو آج ہمارا، جس آیت پر آج ہم نے اللہ تعالیٰ اس کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھنے ہیں، فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ 2 بڑی اہم باتیں کہ میانہ روی کو اختیار کرنا اپنی چال ڈھال میں۔ سب سے پہلا جملہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو قدرے پست رکھنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اس میں انتہا کا اونچا پن ہے، چیخنا چلانا ہے۔ تو فرمایا اونچی آواز سے بات کرنا کوئی کمال نہیں ہے، چیخنا چلانا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ چیخنا چلانا، اونچی آواز تو گدھے کی ہے جو پسندیدہ نہیں، جسے کوئی پسند نہیں کرتا، جس میں ہمیں سننے والے کو کوئی خوبصورتی معلوم نہیں ہوتی، اس کی سماعت پر وہ آواز گراں گزرتی ہے۔ تو تشبیہ دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک تو اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم جملہ ہے کہ ائمہ مفسرین نے اس جملے کو لیا کہ اسلام جو ہے وہ میانہ روی کا سبق دیتا ہے۔ چال ڈھال میں فرمایا میانہ روی ہونی چاہیے۔ جو آیت کا ظاہری جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ چلنے میں بھی تمہاری رفتار میں اطمینان، سکون اور ایک وقار نظر آنا چاہیے،
تمہاری چال ڈھال میں۔ اب فرمایا ہم نے انسان کو ایک ہی درجے پر پیدا نہیں کیا ہوا، وہ اپنی آواز اونچی بھی کر سکتا ہے، پست بھی کر سکتا ہے، اپنا لہجہ سخت بھی کر سکتا ہے، نرم بھی کر سکتا ہے۔ تو اسے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ لہجہ نرم ہونا چاہیے، سخت لہجہ تو تم اونچی آواز سے گدھا بھی بولتا ہے۔ اور یہاں سب سے اہم بات ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ ذکر کیا۔ امام رازی یہ فرماتے ہیں کہ صرف گدھا ایک ایسا جانور ہے جو بے وجہ بولتا ہے۔ ہر جانور کے بولنے کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ایک ایسا جانور ہے جو نہ کسی ضرورت کے تحت بولتا ہے، نہ اس پر کوئی بوجھ ہو اس پہ بولتا ہے، نہ مارنے سے بولتا ہے، تو یہ بلا ضرورت بولتا ہے۔ اس لیے اس کی آواز کے برا لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور پھر اس میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم مرغ کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اس نے کسی فرشتے کو دیکھا۔ اور جب تم کسی گدھے کے رینگنے کی آواز سنو، ہینگنے کی آواز سنو، تو پھر شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اس نے کسی شیطان کو دیکھا۔ تو یہ بری آواز ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بری مثال ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اچھی صفات پر پیدا کیا، مومن کی تمام صفات اعلیٰ ہیں۔ یہ خود اپنی ان صفات کو چھوڑ کر اپنے اندر اگر بری عادات خود اختیار کر لے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے معاملے کا اس میں کوئی قصور نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو کسی کو تحفہ دیتا ہے، تحفہ دے کر واپس مانگ لیتا ہے، تو اس کی مثال اس کتے کی اسی طرح کی ہے جو پہلے تو قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، پھر اسی قے کو کھا لیتا ہے، چاٹ لیتا ہے۔ فرمایا بری مثال ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان بخشی ہے، ہمارے ہر کام دوسروں سے ممتاز ہونے چاہیے۔ پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں امت وسطا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، امت وسطیٰ بنایا، اعتدال والی امت۔ تو ہمارے ہر عمل میں اعتدال ہے۔ میں آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ اعتدال میانہ روی شریعت میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے مزاج میں کس کس طرح سے آ سکتی ہے۔ سر دست اس پر چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا یہ کلام سنایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وقصد فی مشیک، تمہاری چال میں، تمہاری چال ڈھال میں سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ اور اس میں کل اتفاقاً ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی صحیح بخاری کی، اور صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر ہے 635۔ نماز پڑھی جا رہی تھی تو دوران نماز کچھ آواز، کچھ شور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا ما شانکم، کیا کر رہے تھے تم؟ کہا جی استعجلنا الی الصلاۃ، ہم نماز کے لیے جلد بازی کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ آواز جب دوڑتا ہے انسان تو آواز پیدا ہوتی ہے، قدموں کی آہٹ۔ فرمایا فلا تفعلوا، ایسا نہ کرو۔ اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ وفی روایت والوقار، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان کے ساتھ آؤ، تمہاری چال ڈھال میں اطمینان، وقار ہونا چاہیے۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں مل جائے اس کو ادا کرو، جو تمہاری رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے آتے ہوئے بھی ہمیں اطمینان اور وقار کا سبق دیا۔ آپ بھی اندازہ کریں، شاید ماں باپ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی طرف توجہ نہ کریں، شاید ماں باپ کو باتیں بتانا ان کو یاد نہ رہے، وہ بھول جائیں،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ان باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا کہ تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے اس کے گھر جا رہے ہو، اس کے جانے میں بھی تم پر سکون، اطمینان، وقار ہونا چاہیے کہ جو دیکھ رہے ہیں نا وہ تمہاری چال ڈھال کو دیکھیں تو ان میں ایک ہیبت، ایک روب دبدبہ پیدا ہونا چاہیے کہ یہ نمازی ہے جو جا رہا ہے۔ جب تم اس طرح سے دوڑ کر جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارے دوڑنے سے تمہارا وقار، تمہارا روب، تمہاری ہیبت جو ہے اس میں کمی واقع ہو جائے۔ فرمایا علیکم بالسکینہ، اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے آؤ۔ اب اس میں یہ بھی بڑی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے اطمینان کے لیے وہی آئے گا جو نماز سے پہلے نکلے گا۔ یہ نہ ہو کہ اب وہ نماز کھڑی ہو رہی ہے تو نماز سے 1 منٹ پہلے گھر سے نکل رہا ہے تو بس دوڑتے دوڑتے آئے گا، راستے میں کوئی مل گیا تو وہ اس کو بھی سلام نہیں کرے گا، صرف نظر کرے گا، نظر انداز کرے گا، وہ بھی بدگمان ہوگا۔ تو اگر انسان تھوڑا پہلے نکلے کہ اگر راستے میں مجھے کوئی مل گیا، اس سے حال چال پوچھنا، اگر کوئی مریض مل گیا تو اس کے مرض کا، اس کی تیمارداری کرنا، سارے معاملے ہو جائیں گے راستے میں۔ اب اس میں سکون اور وقار بھی آ جائے گا۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہماری جو روش ہے وہ اجتماعی طور پر ایسی ہے، انفرادی طور پر تو اللہ ماشاءاللہ ہم اکا دکا معاملے ایسے ہیں، اجتماعی طور پر ہمارا حال ہی ہے کہ ہم جمعے میں جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بس یہ مقصود کیا ہے، وہ 2 رکعت فرض ہمیں مل جائے، بس یہی مقصود ہے۔ جو اصل فلسفہ، اصل مقصود اور مطلوب تھا ہمارا، وہ ہم نے کہیں دور دفن کر دیا۔ گوانا ایک الگ بات ہے، دفن کر دیا۔ تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سکینہ اور وقار ہونا چاہیے۔ پھر قرآن اٹھائیے، میں قرآن کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھوں۔ سورہ فرقان میں اللہ نے ہماری صفات بیان کی۔ قرآن اس طرح سے بھی پڑھا جائے۔ اگر قرآن سمجھ کر پڑھنے والا کوئی شخص ہوگا تو اسے قرآن کے معانی اور مفاہیم پر اس کی نظر ہوگی کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن تقاضا کیا کر رہا ہے، اسے یہ سارا معاملہ سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے وعباد الرحمن، ہم سارے رحمان کے بندے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن جو ہماری صفات ہیں وہ صفات ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ خدائے رحمان کے وہ بندے، وہ مقبول بندے، ان کی صفت یہ ہے زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ زمین پر چلتے ہیں تو کس کے ساتھ؟ آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ان سے الجھ پڑے، کوئی جاہل ان سے جہالت والا معاملہ کرے تو کہتے ہیں سلامہ۔ عباد الرحمن کی پہلی صفت، دوسری صفت ہے، پہلی صفت کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ اور جب کوئی ان سے کوئی جاہل الجھے تو قالوا سلامہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ تجھ پر سلام ہو۔ یہ سلام 2 طرح کا نا، ایک سلام تحیہ ہوتا ہے دعائیہ، ایک سلام متارکہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تجھے سلام ہے، میں تجھ سے الجھنا نہیں چاہتا۔ ایک شاعر ہیں ہمارے دور کے، ان کی طرف ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے۔ ان سے کسی جاہل نے کوئی بات کی تو انہوں نے جاہل کو کہا کہ جس مقام پر میں ہوں، مجھے اس مقام پر پہنچنے میں 40 سال لگے ہیں، میں تیری طرح ہو کر چند سیکنڈ میں وہ 40 سال کا سفر گوا کر نیچے نہیں آ سکتا۔ دانا آدمی جو ہوتا ہے وہ جاہل کی باتوں سے صرف نظر کرتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ۔ تو مومن کی تعریف اور صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ لایانی باتوں میں مشغول نہیں ہوتا، وہ لایانی باتوں میں اپنی طاقت ضائع نہیں کرتا۔ تو قرآن فرما رہا ہے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ زمین پر نرمی سے چلتے، زمین کو تکلیف نہیں دیتے۔ اور جب کوئی ان سے ایسی بات کرے جو انہیں ناپسند ہو اپنی جہالت کے سبب تو کہتے ہیں قالوا سلاما۔ تیسری صفت اللہ فرما رہا ہے والذین
یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی صفت یہ ہے کہ ان کی رات ایسے گزرتی ہے کہ سجدے اور قیام میں مشغول نظر آتے ہیں۔ اب یہ میری اور آپ کی شناخت ہے، یہ میری اور آپ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ہم ان صفات کو دیکھیں اور پھر اپنا آپ دیکھیں کہ کیا ہم ایسے ہی ہیں جیسا ہمارے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ اگر کسی غیر جانبدار آدمی کو آپ یہ آیات دکھائیں اور وہ ان آیات کو پڑھیں اور اسے کہیں کہ یہ آیات ان مسلمانوں کے لیے ہیں، تو وہ کہے گا نہیں، یہ آیات کچھ اور کہتی ہیں، ان کا کردار تو کچھ اور نظر آتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو رات اس طرح گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے کہ سجدے میں ہیں اور قیام میں، اس طرح ان کی رات گزرتی ہے۔ آگے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت رب تعالیٰ کے حضور عرض گزار رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے، ہلاک کرنے والا، ہمیشہ والا عذاب ہے، یا اللہ ہم سے وہ عذاب دور کر لے۔ اہل ایمان کی صفت یہ ہے جو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے، جہنم کا عذاب ہم سے۔ قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ جو عباد الرحمن ہیں، جو رب کے بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی صفت یہ ہے وہ رب سے ہمہ وقت یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ تو ہمیشہ رہنے والا، ہلاک کرنے والا عذاب ہے، اس عذاب سے ہمیں بچا لے، اس کو ہم سے دور کر دے۔ اب ہمیں سبق کیا دیا جاتا ہے؟ ہمیں یہ نعت خواں، یہ شیریں لساں، یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، وہ ہمیں دوزخ سے نہ ڈرا ہیں، دوزخ میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو پھر رب کا قرآن تو کہہ رہا ہے، ایمان والے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ دعا کافر تو نہیں مانگتے، یہ دعا یہودی مانگتے ہیں، نصارہ مانگتے ہیں، مجوسی مانگتے ہیں، کافر اور مشرک مانگتے ہیں۔ یہ دعا رب نے کن کا خاصا ذکر کیا؟ اہل ایمان کا، کہ اہل ایمان کو رب قرآن میں سکھا رہا ہے کہ تم یہ دعا مانگا کرو، تم یہ دعا مانگتے ہو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے باری تعالی ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رب کا قرآن تو یہ بیان کرے کہ ہماری صفت یہ ہے، اور ایک نعت خواں وہ یہ شعر سنا کے محفل لوٹنے کی کوشش کرے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یعنی ہم نے خود کے لیے، ایک عارف کامل کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا زوال اس حد تک ہے کہ انہوں نے ایک ایسا خدا اپنے لیے بنا رکھا ہے کہ جو صرف رحمان ہے، حساب نہیں لے گا، عدل نہیں کرے گا، انصاف نہیں کرے گا، اور ایسا محبوب انہوں نے بنایا ہوا ہے جو صرف ان کا ہر گناہ بخشوا لے گا۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی ہے کہ آپ راتوں کو اللہ کی عبادت میں اس قدر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں۔ ارے ہم جس کے بھروسے پر ہم بیٹھے ہیں کہ جی بس وہ ہمیں بخشوا لے گا، اس کی خود کی سیرت جو قرآن نے بیان کی وہ کیا بیان کی کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب نہ کھڑے ہوا کرو، تھوڑا کھڑے ہوا کرو، اور ہم ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ ہم ہیں جن کے بارے رب نے قرآن میں فرمایا کہ دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ انسان خدا فراموش اور خود فراموش۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم سے عذاب دور کر لے، انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرار گاہ ہے اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، والذین اذا انفقوا، عباد الرحمن سنیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا بندے دو طرح کے ہیں۔ حدیث کا مفہوم عرض کروں، فرمایا کچھ لوگ عبد دینار بھی ہوتے ہیں،
فرمایا سب سے برے ہیں وہ تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، سب سے برا آدمی وہ ہے جو عبد دینار اور عبد درہم ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارے عباد الرحمن نہیں ہوتے۔ قرآن میں بھی یہی فرمایا تھا، رب تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان سن لے، جو میرے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو جو رب کے ہیں ان کی ایک صفت رب نے بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، بے جا اڑاتے نہیں ہیں، ولم یقتروا، نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، زیادتی اور کمی کے درمیان رہتے ہیں، اعتدال میں رہتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ ہاتھ کو دبا کے ہی رکھتے ہیں، بلکہ اس کے بین رہتے ہیں، درمیان رہتے ہیں۔ ہمارا سبق بھی یہی ہے، اعتدال کا، میانہ روی کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث بیان فرمائی، ہم نے پرسوں کے درس میں پڑھی صبح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ اس پر نعمت جو اللہ نے اسے عطا کی ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو عباد الرحمن ہیں ان کی صفت کیا ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف، اس میں کنجوسی، بخل، اسراف اور بخل کا درمیانی راستہ کون سا ہے؟ میانہ روی کا۔ تو عباد الرحمن کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ خرچ کرنے میں یہ نہیں کہتے بھی ہماری کمائی ہے، ہم جس پہ مرضی اڑا دیں، ہم جس پہ مرضی لٹا دیں، ہم جیسے مرضی اس کو خرچ کریں، نہیں، وہ خرچ کرنے میں اور ہاتھ دبانے میں درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ تو آپ الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ عباد الرحمن ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اونچی رحمان کے بندے۔ تو ہماری صفت یہ ہے۔ تو خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی خوشی آئی ہے تو لوگوں کی نیند غارت کرتے پھریں، خوشی آئی ہے تو اس کا ایسا ہم اپنا پیسہ اڑائیں، جی ہمارا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ، ہم اس کو جیسے مرضی اڑائیں۔ عباد الرحمن کی یہ صفت نہیں ہے، عباد الرحمن کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہو جائے۔ عباد الرحمن کی یہ صفت نہیں ہے کہ غمی کے موقع پر وہ والا معاملہ، فما لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو رخسار کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، زمانہ جاہلیت والا واویلا کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، رب نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت۔ رب تعالیٰ نے ہماری صفت ہی بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوام۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جی بھر کے خوشی کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ یہی ان کا جو کام ہے تیسری چوتھے بچے کی دفعہ نہیں رہتا ہے نا۔ اسی طرح پہلے بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس پہ بہت خرچہ کیا، ہماری پہلی شادی ہے جی، اب جب اگلوں کی باری آتی ہے، وہ جی ہم کیا کریں، اس وقت ہمارے پاس تھا اب ہمارے پاس ہے نہیں۔ یہ بھی ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے سبق دیا، پہلے ہی اعتدال کے راستے پر رہو، کہ اب بھی تو اولاد اللہ نے دی ہے، اب کیوں نہیں خوشی ہو رہی؟ او جی اب ہمارا ہاتھ تنگ ہو گیا، پہلے کیا تھا؟ او جی اب شادی کر رہے ہو، اب جی ہم سادگی سے کر رہے ہیں، مچھی مڑی پر پتھر چٹ کے سارا کچھ دیکھ داکھ کر، اب آپ کو نظر آیا کہ جی فضول خرچی ہوتی ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تب بھی وہ ناجائز تھا، اب بھی وہ ناجائز ہے۔ لیکن اب ہم عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ ایک آدمی جو بے ایمانی کرتا ہے نا کاروبار میں، وہ بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لے گا۔ آپ رشوت لینے والے سے پوچھیں تو وہ رشوت لینے والا 100 جواز آپ کو بیان کرے گا، آپ کو لگے گا واقعی اس کا حق بنتا ہے۔ رشوت دینے والے سے پوچھیں، وہ ایسے 100 بہانے آپ کو دے گا کہ آپ کہیں گے واقعی اس کے لیے جائز ہے رشوت دینا۔
ہمارا ماحول ایسا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ جو دو رخا پن ہے، یہ جو دو رخا پن ہے ہمارا، ہم جب اپنی جیب سے کھاتے ہیں تو ہم پلیٹ کو بالکل صاف کرتے ہیں، لیکن جب یہی ہم کسی کی جیب سے جا رہا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، پڑی رہے، اٹھا لیں گے، پھر ہم رزق کی بھی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ ہم اس کے تو چلو ہم نے جیب پر ڈاکہ ڈالا ہی ڈالا، لیکن اس سے سب سے بڑا ہم نے نقصان یہ کیا کہ ہم نے رزاق، وہاب، جواد کے رزق کی بے ادبی اور بے حرمتی کی۔ اور شادیوں کے موقع پر ایسا اکثر ہوتا ہے، اور ایسے دوڑتے ہیں جیسے کبھی کھانا دیکھا نہیں ہے، جیسے قیدی ہیں، قید میں بند ہیں، اور ایسے افراتفری مچتی ہے، ایسا مچھلی بازار بنتا ہے کہ الامان والحفیظ، جتنا مرضی کھا لو آخر دوسرے وقت پھر بھوک لگی ہی جانی۔ تو یہ آیت جو ہے میرے آپ کے لیے ایک آئینہ ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا۔ ہم سارے کہیں نہ کہیں یہ کام کرتے ہیں کہ خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو ہم اس میں اسراف کرتے ہیں، کہیں ہاتھوں کو بہت زیادہ دبا لیتے ہیں، کہیں ہاتھوں کو بہت زیادہ کھلا خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ایمان والے عباد الرحمن خرچ کرنے میں بھی جو ان کی کمائی ہے، جو ان کی محنت ہے، اس میں بھی میانہ روی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ پھر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ ولا یزنون، نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اللہ فرما رہا جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ عباد الرحمن کی صفت میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سوائے رب کے کسی اور کی عبادت، عباد الرحمن کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ قتل ناحق نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ہمارے بچوں کو خاص تربیت کی کمی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کے معاملے میں اکثر لڑکے، بچے، بچیاں اکثر ہمیں وہ ایک ایسی بے اعتدالی کا شکار نظر آتے ہیں کہ آپ وہ عام کھلے زبانوں وہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا شادی کا مقصد کیا ہے۔ بچے کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالنے سے پہلے اس کو بٹھایا جائے، تنہائی میں بٹھا کر سمجھایا جائے کہ بیٹے شادی کس لیے کی جاتی ہے، شادی کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد تیری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسی لیے وہ خطبہ نکاح کے موقع پر وہ 3 آیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقرر فرمائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو ناحق قتل کرنا، بات کو سمجھیے گا، میں صرف اشارہ کر کے آگے جاؤں گا۔ ناحق قتل کرنا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سینٹروں کے چکر لگواتے ہیں اور آگے سے کیا کہتے ہیں، وہ جی ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی قتل ناحق میں آتا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سینٹر بنے، یہ چند روپے لے کر، چند ہزار لے کر وہ DNC کروا دیتے ہیں، لیکن وہ سارے قتل ناحق کا جو گناہ ہے وہ یہاں باپ کے سر پر آتا ہے، یا بیوی کے، اس کی جو بیوی ہے اس کے سر پہ آتا ہے، ماں کے سر پہ آتا ہے، یا جو ان کے جو سرپرست ہیں ان کے سر پہ آتا ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ اور اس میں ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں، قرآن نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہے تو اس کو 2 سال پلائیں، بیٹی کو کم پلائیں، ہمارے ہاں یہ بھی ہے۔ اور مجھے ابھی چند دن پہلے ایک مسئلہ پوچھا گیا، میں بڑا حیران ہوا کہ جہالت اس قدر اونچا درجہ ہے جہالت کا۔ وہ جی وہ حاملہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو کسی نے کہا جی قبر کی مٹی جب تک اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے نہیں تب تک حمل نہیں ہوگا، وضع حمل نہیں ہوگا۔ وہ کون سے دور میں جی رہے ہو آپ لوگ؟ کس جہالت کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہو؟ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیں گے۔ تو یہ چیزیں پہلے سوچنی چاہیے۔ یہ سارے وہ معاملے ہیں جن کو ہم سر عام بیان نہیں کر سکتے،
ہمارے بہت سے بچے چھوٹے ہیں، وہ ان باتوں کو ابھی سمجھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے ایک نشست ہونی چاہیے جس میں صرف ایسے بچوں کو بٹھایا جائے۔ جس بچے کی بھی آپ شادی کرنے لگیں اس کو پہلے بٹھا کر سمجھائیں، اس کو پہلے بٹھا کر تعلیم و تربیت دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں، صرف شادی کر دیں اس کو اور شادی کر کے اس کا گھر بسا دیں۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ایک خاتون میرے پاس آئیں، مجھے کچھ وظیفہ دے دیں پڑھنے کے لیے۔ جی کیا جی کام نہیں کرتا بیٹا، اس کی شادی کر دی۔ یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ جی کام نہیں کرتا، شادی کر دو کام کرنے لگ جائے گا۔ وہ ایک تو گدھا ہے ہی تمہارے پلے پڑا ہوا، دوسری بیچاری کو بھی لا کے اس کے گدھے کے ساتھ باندھ دو۔ اس بیٹے کو یہ سبق سکھایا جائے تو کسی کام کا ہوگا تو تیرے ذمہ کچھ ذمہ داری باندھیں گے۔ آپ نالائق شخص کو سائیکل نہیں دیتے، موٹر سائیکل نہیں دیتے، تو ان ماں باپ کا جگرا دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ وہ اپنی جوان بیٹی پال پوس کر اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر جسے بڑا کیا تھا، اپنی ارمان خواہشات کا گلا گھونٹ کے جسے پروان چڑھایا تھا، وہ ایسے کو دے دیں جو نکما ناکارہ ہو، سست ہو، جاہل ہو، اسے دے دیں۔ یہ بھی ذمہ داری ہماری آتی ہے اور ہم اس سے عہدہ برا نہیں ہوتے، کلی کترا جاتے، کوئی نہیں ٹھیک ہے جی، جب اس کو بیوی ملے گی خود ٹھیک ہو جائے گا، تم سے تو 25 سال میں ٹھیک نہ ہوا، وہ غریب لا کے اس کا بھی گلا گھونٹوا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک اور صفات میں چند ایک صفات میں ان کا مختصر ذکر کروں۔ والذین لا یشہدون الزور، عباد الرحمن کی صفات میں اگلی صفت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور جب کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ بیہودہ کوئی کام دیکھیں تو وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن فرما رہا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو گنگے بہرے نہیں ہوتے بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان میں کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہاں سے گنگے بہرے ہو کر گزر نہیں جاتے بلکہ ان آیات میں تفکر کرتے۔ ہم نے کیا پڑھی؟ اللہ کی آیات پڑھی، قرآن کی آیات پڑھی اور عباد الرحمن کی صفات پڑھی، تو عباد الرحمن ان ساری آیات کو دیکھیں کہ واقعی یہ ہمارے اندر پائی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا